نہیں ہوگی، چونکہ صبح کے وقت میں 7 ہی منٹ کی تقریریں آپ نے کی ہیں۔ جی 34 نمبر حکم حضرات نوٹ فرما لیں، مقرر نمبر 34۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا۔ محترم و معزز بزرگان دین، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اکرام، دور و بعید سے آئے ہوئے مہمانان اعظام و دیگر سامعین اعظام، آج کی اس پر رونق علمی مجلس کے اندر میری تقریر کا عنوان ہے اسلام ہی امن عالم کا ضامن۔ برادران اسلام، باطل پرستوں کا ہمیشہ یہ دستور رہا ہے کہ جب جب اسلام اور اہل ایمان کا ظہور ہوا، اس فرش گیتی پر اس کا بول بالا ہوا، تو پروپیگنڈوں کا توپ دین حق کی طرف کر دیا گیا۔ دنیا میں خون کے سیلاب پر اقتدار کشتیاں چلانے والے امن کے ٹھیکیدار جب پھنسنے لگے تو صدیوں سے ہونے والی انسانی بربادیوں کا ٹھیکرا اسلام کے سر پھوڑ دیا۔ اور پھر کیا تھا؟ اسلام کو دہشت گردی و تشدد پسندی کا مذہب بتایا گیا، اسلام پر تخریب و فساد، قتل و خوریزی کے لیبل چسپاں کیا گیا۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں امن کے ان نام نہاد ٹھیکیداروں سے کہ ذرا بتلاؤ کہ دہشت گردی و تشدد پسندی کا وہ مذہب کیسے ہو سکتا ہے جو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا کا ببانگ دہل اعلان کر کے ایک قتل کو پوری انسانیت، پوری مانوتا کا قتل قرار دیتا ہو۔ وہ دین تخریب و فساد، قتل و خوریزی کی بات کیا کرے گا جو جنگوں میں بھی بوڑھوں، بچوں، عورتوں اور بیماروں پر رحم کرنے کی اپیل کرتا ہو؟ وہ دین جو لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم کہہ کر رواداری کی تعلیم دیتا ہو، وہ دہشت گردی کا داعی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اسلام جو قرآن میں یا ایہا الناس کہہ کر غیر مسلموں کے ساز دل کو چھیڑتا ہو، وہ نفرتوں کی کاشت کیوں کرے گا؟ وہ دین وسط جو جانوروں پر بھی رحم کرنا سکھاتا ہو، وہ انسانیت پر سب خون کیوں مارے گا؟ لیکن واہ رے نیرنگی وقت آج وہی دین کٹہرے میں کھڑا ہے اور ہم کو صفائی دینی پڑ رہی ہے۔ برادران قوم و ملت، یہ میڈیا کا دوگلا پن ہے، یہ میڈیا کا دوگلا پن ہے کہ وہ اسلام کے سب سے بڑے علم بردار اسلام کو ہدف تنقید بناتا ہے، وگرنہ بتایا جائے پوری کائنات کے اندر امن و شانتی کے پھول کھلائے ہوئے ہیں۔ وہی اسلام جو آج بھی چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے لوگو تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، لہٰذا رنگ و نسل، زبان و وطن کے نام پر اٹھائی گئی نفرتوں کی دیواروں کو گرا دو۔ تم کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ آؤ اس کلمے کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان یکساں ہے، اس اللہ کی طرف بڑھو جو پوری دنیا کا، پوری کائنات کا خالق و مالک و رازق ہے، مدبر الامور ہے، ہر چیز پر قادر ہے، واللہ علی کل شیء قدیر۔ اس اللہ کی طرف آؤ جو پوری دنیا کو اپنا ایک کنبہ و خاندان کہتا ہے۔ برادران قوم و ملت،
تاریخ شاہد ہے کہ اوس و خزرج کو آپسی جنگوں نے ہلاکت کے دہانے پر پہنچا دیا تھا، لیکن قربان جائیے اس ذات اقدس و مقدس و مطہرہ پر جس نے ان دونوں کے درمیان رشتہ محبت استوار کر کے نہ صرف تباہی سے بچایا بلکہ باہم شیر و شکر بنا دیا۔ ماضی کی خورش جنگوں سے اوس و خزرج کو ہمیشہ کے لیے کس نے نجات دی؟ یہ اسلام ہی کا کارنامہ تھا۔ ہاں یہ سچ ہے کہ آپ کو اپنے مشن کی تکمیل کے لیے جنگیں لڑنی پڑی، فوج کشی کرنی پڑی، لیکن اسلام کو جنگوں کا تانا دینے والوں نے کبھی غور کیا کہ وہ جنگیں بھی دنیا سے شر و فساد کو ختم کرنے کے لیے تھی؟ برادران اسلام، اس کے بعد اب ذرا ایک نظر جمہوری اور کمیونسٹ انقلاب پر بھی ڈالیے اور جان و مال کی تباہیوں کی خون فہرست دیکھیے۔ ایک طرف کروڑوں انسان موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے ہیں، ہزاروں انسانوں کی کھوپڑیوں کو ناریلوں کی طرح جسموں سے جدا کر دیا جاتا ہے، اربوں کی املاک تباہ و برباد کر دی جاتی ہے، تو دوسری طرف اسلامی جنگوں میں صرف 900 لوگ کام آتے ہیں۔ مگر اس اسلامی انقلاب کی برکات یہ تھی کہ صنعاء سے حضرموت تک عورت تنے تنہا سفر کرتی تھی، مگر اس کی جان و مال اور عزت و آبرو پر کوئی ہاتھ ڈالنے والا نہ تھا۔ اسی سال انقلاب کے نتیجے میں وہ خدا ترس حکمران پیدا ہوئے جو کہتے تھے اگر فرات کے کنارے بکری کا کوئی بچہ بھی مارا گیا تو اللہ مجھ سے سوال کرے گا۔ یہی نہیں، اگر کبھی کوئی مسلم گورنر یہودی پر زیادتی کرتا تو خلیفہ وقت اس کے پشت پر درے برساتا ہوا کہتا ان کی ماں نے انہیں آزاد پیدا کیا تھا، تم نے انہیں غلام کب سے بنا لیا؟ برادران قوم و ملت، تاریخ کے یہ انمنٹ حوالے شاہد ہیں کہ اسلام ہی امن عالم کا ضامن ہے۔ اسلام کے علاوہ میں نہیں جانتا دنیا میں کوئی ایسا مذہب ہو، کوئی ایسا دین ہو جس سے امن میسر آ سکتا ہو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ وقت کی پکار کو سمجھیں، وقت کی نزاکت کو سمجھیں اور اسلام کو انسانیت کی مسیحائی کا موقع دیں۔ آخر میں اس شعر پر رخصت ہوتا ہوں۔ وہی دیرینہ بیماری وہی نامحکمی دل کی، وہی دیرینہ بیماری وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی۔ اللہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔